اردو ٹریبیون کی سٹوری سپیس میں میں ہوں فراز ملک۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ دنیا کے سب سے بڑے جزیرے گرین لینڈ کی کہانی۔ ہم اس کی دلچسپ تاریخ، جغرافیائی اہمیت اور مستقبل کے امکانات کا جائزہ بھی لیں گے۔ گرین لینڈ کی کہانی صدیوں پرانی ہے۔ تقریباً 4500 سال پہلے قدیم انویٹ قبائل نے یہاں قدم رکھا۔ وہ سخت موسم اور برفانی علاقے میں زندہ رہنے کے ماہر تھے، لیکن گرین لینڈ کی تاریخ کا ایک دلچسپ موڑ تب آیا جب 10ویں صدی میں وائکنگ یہاں پہنچے۔ لیف ایرکسن نامی وائکنگ نے گرین لینڈ کو دنیا کے سامنے متعارف کرایا۔ وائکنگ رہنما ایرک ڈی ریڈ نے اس علاقے کو گرین لینڈ کا نام دیا تاکہ دیگر لوگ یہاں آباد ہونے کی طرف راغب ہو سکیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گرین لینڈ کا بیشتر حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، لیکن نام گرین لینڈ رکھنا ایک چالاکی تھی تاکہ لوگوں کو یہاں بسنے کے لیے قائل کیا جا سکے۔ 1721 میں ڈنمارک نے گرین لینڈ پر اپنی توجہ مرکوز کی اور آہستہ آہستہ اس پر قبضہ حاصل کیا۔ 1814 میں کیلسٹڈ معاہدے کے تحت گرین لینڈ ڈنمارک کی کالونی بن گیا۔ کیلسٹڈ معاہدہ ڈنمارک اور سویڈن کے درمیان ایک معاہدہ تھا جس کی روح سے ناروے کو سویڈن کے حوالے کیا گیا، لیکن گرین لینڈ، آئس لینڈ اور فارو جزائر ڈنمارک کے تحت رہے۔ اس معاہدے نے گرین لینڈ کو ڈنمارک کے زیر انتظام رکھ کر اس کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اس کے بعد سے گرین لینڈ ڈنمارک کی حکومت کے تحت رہا، حالانکہ اس نے 1979 میں خود مختاری حاصل کی۔ آج بھی گرین لینڈ کا داخلی انتظام مقامی حکومت کے پاس ہے، لیکن دفاع اور خارجہ پالیسی جیسے معاملات میں ڈنمارک کا کردار برقرار ہے۔ گرین لینڈ کی اسٹریٹجک اہمیت ہے کیا؟ گرین لینڈ کی جغرافیائی حیثیت اسے اسٹریٹجک اہمیت دیتی ہے۔ شمالی بحر اوقیانوس اور آرکٹک کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے یہ خطہ آرکٹک میں بڑھتی ہوئی بین الاقوامی دلچسپی کے مرکز میں ہے۔ جیسے جیسے سمندری برف پگھل رہی ہے، نئے تجارتی راستے کھل رہے ہیں اور گرین لینڈ ان راستوں کی نگرانی اور کنٹرول کے لیے کلیدی مقام رکھتا ہے۔ سابق اور نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گرین لینڈ لینے کی خواہش کیوں ہے؟ 2000 میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کو خریدنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ امریکہ کے لیے ایک اسٹریٹجک سرمایہ کاری ہوگی، لیکن یہ تجویز ڈنمارک اور گرین لینڈ کی حکومتوں نے مسترد کر دی۔ ٹرمپ کی یہ پیشکش ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ آرکٹک میں اپنی موجودگی بڑھانے کے لیے کتنا سنجیدہ ہے۔ گرین لینڈ جزیرہ حاصل کرنے میں ایلون مسک کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ آج گرین لینڈ کی معدنی دولت نے نہ صرف حکومتوں بلکہ صنعت کاروں کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ ایلون مسک جو الیکٹرک گاڑیوں اور بیٹریوں کے لیے نایاب دھاتوں کی تلاش میں ہیں، گرین لینڈ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہاں لیتھیم، نایاب زمین کی دھاتیں، یورینیم اور دیگر قیمتی معدنیات کے ذخائر موجود ہیں، جو کہ جدید ٹیکنالوجی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ گرین لینڈ کا مستقبل ہے کیا؟ ماحولیاتی تبدیلیوں، معدنی وسائل کی بڑھتی ہوئی طلب اور آرکٹک میں جغرافیائی سیاست کی وجہ سے گرین لینڈ کا مستقبل انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آیا گرین لینڈ اپنی خود مختاری کو مزید بڑھائے گا یا بین الاقوامی طاقتوں کی دلچسپی کا مرکز بنے گا؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اردو ٹریبیون کی سٹوری سپیس سے یہ تھی گرین لینڈ کی کہانی، ماضی سے لے کر مستقبل تک۔ آپ سن رہے ہیں اردو ٹریبیون کی سٹوری سپیس اور مجھے کہتے ہیں فراز ملک۔